السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سب خیریت سے، میں بھی خیریت سے ہوں اور آج آئی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ تو میں ایئر انڈیا کا جو ابھی نیوز چل رہا ہے آپ سب نے دیکھا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی انڈیگو فلائٹ سے کہیں گئی تھی، میرا بھی سپنا تھا کہ میں بھی پلین میں بیٹھا ہوں، لیکن اتفاق سے میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ میں پلین میں بیٹھی، بیٹھنے کے بعد بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ 2 ڈھائی 3 گھنٹے تو میں وہاں پر ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھی رہی، ٹھیک ہے۔ 4 بجے کی میری فلائٹ تھی، 4:30 بجے کی، 5 بج گئے تھے میکسیمم۔ بہت مزہ آیا، مجھے بہت اچھا لگا، اس یہ سوچ کے کہ میں پلین میں بیٹھوں گی، ٹھیک ہے۔ میں بیٹھی انڈیگو فلائٹ سے، آپ کو پتہ ہی انڈیگو فلائٹ کیسے ہوتے ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی جب میں پلین میں بیٹھی تو میرا فون سوئچ آف ہو گیا۔ جب میرا فون سوئچ آف ہو گیا فلائٹ موڈ پہ لگ گیا، کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد میں جب پلین چلتا رہا، عجیب سا ڈر بنا رہا میرے دل میں، عجیب سا ڈر۔ خوش بھی ہوں، اچھا لگ رہا ہے کیونکہ بیٹھی ہوں پلین میں، ٹھیک ہے، اپنی خوشی بھی دکھانی ہے مجھے، اور ڈر بھی لگ رہا تھا بہت عجیب سا، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ہمارا پلین اترنے والا تھا نا نیچے، تو آکسیجن کی تھوڑی سی کمی آنے لگی وہاں پر، تو ایسے ہی ماسک تھا ہمیں لگانے کے لیے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے وہ ماسک لگایا، ٹھیک ہے۔ بڑی دیر میں سانس لینے میں دقت ہونے لگی، کافی آکسیجن کی کمی ہونے لگی اوپر جا کے، ایسے جب پلین چل رہا ہوتا ہے، جب وہ ایسے آنے والا ہوتا ہے تب، کوئی بات نہیں۔ پھر کانوں سے سنائی نہیں آنے لگا مجھے، کانوں سے اپنے سنائی نہیں آنے لگا، ٹھیک ہے۔ کانوں میں بالکل بھی آواز نہیں آنے لگی۔ پاس میں بیٹھی تھی ایک لڑکی، وہ مجھ سے کچھ بول رہی تھی، میں سن ہی نہیں پا رہی ہوں۔ جب ان نے مجھے یوں کرا ہے میری فرینڈ نے، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو مجھے بلا رہی ہے، کیونکہ مجھے آواز ہی نہیں آ رہی تھی یار۔ کانوں میں اتنا تیز درد ہوا نا، میں بتا نہیں سکتی، بہت تگڑا والا درد ہوا ہے میرے، کوئی بات نہیں۔ کانوں میں بہت درد ہوا میرے، ٹھیک ہے۔ درد ہونے کے بعد پھر عجیب لگا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے اندر۔ میرا ایکسپیرینس بڑا عجیب رہا ہے پلین میں بیٹھی ہوں تو بس پھر میں نے سوچا کہ یار بہت زیادہ دقت میں آ گئی ہوں میں پلین میں بیٹھ کے، مجھے لگا تھا میں تو آرام سے جاؤں گی، لیکن تھوڑی آکسیجن کی دقت آئی اور کانوں میں درد چالو ہو گیا، ایک دم ایسا لگ رہا پردہ پھٹ جائے گا کان کا۔ آپ جو پلین میں بیٹھے ہوں گے، جن کے کانوں میں درد ہوا ہے، جن کو آکسیجن میں دقت آئی، وہ یہ بات اچھی طریقے سے جان جائیں گے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر میں نیچے اتری، نیچے اترنے کے بعد تھوڑا سا افسوس ہوا، خوشی تو ہوئی، خوشی تھی، میں جب بیٹھی نہیں تھی تب سے ہی خوش تھی، لیکن جب میں نیچے اتری تو تھوڑا افسوس ہوا مجھے۔ افسوس کے بعد سب سے پہلے نیچے اتر کے اللہ کا شکر ادا کرا میں نے کہا یا مالک، مجھے میری اوقات پتہ چل گئی کہ میری اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات سے نہیں، ویسے بھی انسان کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بولا خدا سے اپنے، میں نے کہا یا اللہ مجھے میری اوقات پتہ چل گئی کہ میری اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوڑی کی اوقات ہے یار، قسم سے انسان کی اوقات دو کوڑی، سچ بتا رہی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا یار، جب میں پلین میں بیٹھی، کیا ایکسپیرینس رہا، تھوڑا سا اوپر کیا گیا پلین، سانس آنا بند ہو گئی یار، آکسیجن میں دقت آنے لگی۔ کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے میں نے اتر کے پلین سے اللہ سے توبہ کری، پہلے قسم سے کری، میں نے کان پکڑے، اللہ سے توبہ کری میں نے، یا میرے مالک، میرے مولا، مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیے میرے مولا، میری اوقات یہ ہے، اور سبحانہ و تعالیٰ جو تو نے ہمیں زمین پہ رکھ رکھا ہے نا میرے مالک، پیڑ پودوں کے بیچ میں، جن سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے، جن سے ہمیں طاقت ملتی ہے، جن سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی کیا ویلیو ہے یار، یہ چیز ہے۔ تو کہنا یہ چاہتی ہوں، جو ابھی ایئر انڈیا میں جو احمد آباد سے جا رہی فلائٹ کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے، تو جو فلائٹ کے ساتھ میں حادثہ ہوا ہے، اس میں لوگ بنا کچھ کہے سنے مر گئے، جل کے، کچھ کہہ نہیں پائے، کچھ سن نہیں پائے، کچھ کر نہیں پائے۔ ایک بندہ بچا ہے خالی، 240 میں صرف ایک بندہ بچا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کودا ہے اس میں سے تو بچ گیا ہے، لیکن گھائل ہے کافی۔
یار کہنا یہ چاہتی ہوں میں آپ سب سے کہ تمہاری زندگی میں جو بھی چل رہا ہے، تم جھوپڑی میں رہتے ہو، محلوں میں رہتے ہو، اللہ کی طرف سے حلال حق کی کمائی ہے، تمہارے پاس کار ہے، تمہارے پاس کار نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، میں ایک چیز بولوں گی ان سب کی چیزوں کے پیچھے، ابھی جو تمہاری لائف چل رہی ہے نا بہت اچھی ہے. تمہارا کانفیڈنس لیول گرانے نہیں آئی ہوں میں یہاں پہ، اٹھانے آئی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کوشش کرتے رہو، کامیابی ملے گی. سپنے دیکھو، لیکن سپنوں کو بھی مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اپنے سپنوں کو بھی ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے. ان کو اتنی حدیں مت کرو پار کہ تم موت کے منہ میں چلے جاؤ. سمجھے؟ اور ایک بات یہ بھی بولیں گے سب مجھے کمنٹ میں، موت آنے والی ہر طریقے سے آ جاتی ہے. یہ سچ بات ہے، سچ بات ہے. تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ یار ٹھیک ہے موت آئے اچھی بات ہے، لیکن بستر کی آئے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ موت ہمیں آئے، بستر کی موت آئے، اللہ سے توبہ کی موت آئے، کلمے کی موت آئے، کعبے کے سامنے موت آئے، اپنوں کے بیچ میں موت آئے، ایمان پہ خاتمہ ہو، نہ تو ہم جل کے مرے، نہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو، نہ ہم پھانسی کھائیں، نہ ہم زہر کھائیں، ٹھیک ہے، نہ اپنے ہاتھ پیر کاٹیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہ ہمارا پوسٹ مارٹم ہو، کسی کا نہیں ہو. میں نہیں چاہتی کسی کا نہیں ہو، سب کو اچھی موت آئے. اس کے لیے اس کے پیچھے کا راز صرف یہی ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اپنی خواہشوں کو اپنی ضرورتوں کے حساب سے رکھیں، ہر چیز کو اس کی لمٹ میں رکھیں، ہر چیز کو اس کی اوقات میں رکھیں، اپنی اوقات جانیں، دوسرے کی اوقات سمجھیں. ٹھیک ہے؟ کسی کا دل نہیں دکھائیں، کسی سے ہائے نہیں لیں، کسی سے ہتیا نہیں لیں. ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے سپنے دیکھیں، لیکن اپنے بڑے بزرگوں کو عزت کریں، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوائیں، اللہ سے توبہ کر کے سفر کریں، سفر کی دعا پڑھیں، گھر میں داخل کی دعا پڑھیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں. ٹھیک ہے؟ کھانا کھاتے ٹائم کی دعا پڑھیں. ٹھیک ہے؟ باقی سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے؟ سمجھدار ہو، سمجھداری سے کام لو. ٹھیک ہے؟ کسی کو برا مت بولو، کسی کا برا مت سوچو، کسی کا برا مت دیکھو، کسی سے برا مت سنو. اپنے لیے بھی اسٹینڈ لینا سیکھو. یہ زندگی کی اسٹرگل ہے، اسٹرگل ہے، اسٹرگل ہے، اسٹرگل ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے دکھی وہ بھی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے دکھی وہ بھی ہے، کسی کے پاس بچے ہیں دکھی وہ بھی ہے، جس کے بچے نہیں ہیں وہ بھی دکھی ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے تو دکھی ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں بنا ہے تو دکھی ہے، کوئی پولیس والا بن گیا ہے تو دکھی ہے، کوئی پولیس والا نہیں بنا ہے تو دکھی ہے. ایک بندہ ایسا ہے جو دکھی نہیں ہے، پوچھو کون؟ جس کا خدا سے رشتہ اچھا ہے، بس وہ دکھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ جس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اچھا ہے، جو اپنی خواہشوں کو کم کر کے، اپنی ضرورتوں کو سمجھ کے، ہر کسی کی عزت کر کے، اپنے لیے اسٹینڈ لینا جانتا ہو، اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا جانتا ہو، خیرات زکوٰۃ دینا جانتا ہو، کسی کا دل نہ دکھاتا ہو. ٹھیک ہے، باقی تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، میں نہیں. بس میں ایک پہچان بتا سکتی ہوں آپ کو. یہ چیزیں میری زندگی میں بھی لاگو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے رہو ہمیشہ، یا اللہ کبھی بھی اٹھائے میرے مالک، بستر کی موت دیے، اپنوں کے بیچ میں دیے، ماں باپ ساتھ ہوں. ٹھیک ہے؟ بیوی بچے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے؟ کسی کا دل نہیں دکھاؤ. ٹھیک ہے؟ کسی کا ادھار نہیں ہو. ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے؟ بس اگر اپنی اس بہن کی بات کوئی بری لگی ہو تو یار سوری. ٹھیک ہے؟ مجھے معاف کر دینا اگر میں نے کچھ غلط بولا ہے. میرا تجربہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور ہو سکتا ہے انسان غلطی کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر میں کچھ اس ویڈیو میں یا اپنی اور ویڈیو میں بھی غلط بول چکی ہوں، کیونکہ میں غصے کی بہت تیز ہوں، لیکن جب سے میرا بیٹا ہوا ہے نا تو بہت کم غصہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی میں غصے کی بہت زیادہ تیز ہوں. تو معاف کرنا اگر کچھ غلط بول جاتی ہوں آپ لوگوں سے. تو
لیکن یہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے نا مجھے بہت پیاری لگتی ہے، بہت اچھے کمنٹ کرتے ہو آپ لوگ، میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب جو اس چیز میں حادثے میں جو مارے گئے ہیں لوگ، بس انہیں چین سکون ملے اللہ، ٹھیک ہے۔ کان کر لو، کان کر لو، ٹھیک ہے، کان کر لو، کہیں بھی جانے سے آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے۔ اپنے ولیوں کو یاد کرو، اہل بیت سے محبت کرو، ٹھیک ہے۔ ایسی جگہ سے تمہاری جان بچے گی جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر تم اللہ کو سب سے پہلے رکھتے ہو تو اہل بیت کو اس کے بعد میں رکھتے ہو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہو سب سے پہلے، اللہ کے بعد اگر تمہیں رکھنا ہے تو تم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو، حضرت علی کا نام لو، حسین کا نام لو۔ میں دیکھتی ہوں نا کیسے مصیبت آتی ہے، مصیبت کی کیا اوقات ہے جو ہمارے گھر میں آ جائے، میرا پرسنل تجربہ ہے، آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی، اس بارے میں بات کروں گی۔ اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ خدا حافظ۔